السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. دی کانورزیشن ود مہوش خان میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش خان. آج جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے, شی از اے ملٹی فیسٹڈ پرسنالٹی. ملٹی فیسٹڈ کی ٹرم ڈائمنڈس کے لیے یوز کی جاتی ہے کیونکہ جو ان کو ڈفرینٹ اینگل سے شارپن کیا جاتا ہے, ریفائن کیا جاتا ہے, ہر اینگل سے وہ ایکول لائٹ ریفلیکٹ کرتے ہیں. اس پرسنالٹی کی لائف اسپین کو دیکھا جائے, چاہے وہ پروفیشنل کریئر ہو یا ان کی پرسنل لائف, ایسی ہی ڈائیورسٹی نظر آتی ہے. شی از اے گولڈ میڈلسٹ لیڈی, اے کنسلٹنٹ ان ایستھیٹک اینڈ اینٹی ایجنگ میڈیسن. شی از بینگ ٹرینڈ اینڈ کوالیفائنگ فرام USA, UK, Ireland, Middle East and Pakistan. She was being faculty member of Royal College of Physicians of Ireland and Otago University of New Zealand. ان کی ایسوسیشن دبئی پیٹرولیم سے بھی رہی اور کنوکو فلپ سے بھی. آنرری بیسس پہ یہ ایفیلیٹڈ ہیں لوریل پاکستان کے ساتھ بھی. بٹ یہ ان کی لائف کا ایک اسپیکٹ تھا. بسائڈ بینگ این ایوارڈ وننگ ڈاکٹر اینڈ اے وومن ان پاکستان, شی از اے بریلینٹ لیجسلیٹر, اے گریٹ پالیٹیشین, اے گریٹ سوشل ایکٹیوسٹ, بزنس اونر, میڈیا پرسنالٹی, member of Senate, great wife and a wonderful loving mom. So here we have Dr. Zarka Sohrawardy Taimur. Welcome on board ma'am. Thank you so much Dr. Zarka. تھینک یو سو مچ ماوش, آپ نے تو اتنی زیادہ انٹروڈکشن کرا دی ہے کہ میں بھی بہت پریشان ہو گئی سن کے. آپ بیسکلی ہم سب خواتین کے لیے ایک انسپریشن ہیں جو ڈیول رول کو اور ملٹیپل رولز کو کیری کرتی ہیں. میں اپنے پروگرام کا آغاز اسی سوال سے کرتی ہوں. فرام فزیشین ٹو پولیٹیشین, ایک ویل ریپیوٹیڈ انٹرنیشنل لیول کی فزیشین ہو کے آپ نے اپنا پالیٹکس کا جرنی سٹارٹ کیا, گریٹ لیجسلیٹر بنی, آپ نے ممبر آف سینٹ رہی. یہ سارا جو ٹرانزیشن لیا آپ نے اپنے کریئر میں, کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ بس میرا خیال ہے جی, ڈاکٹر تو میں اس لیے بنی کہ میری امی کو بہت شوق تھا, کیونکہ میرے نانا ڈاکٹر تھے. ہی واز اے ویری ہائیلی کوالیفائڈ. ان کے کوئی 10-15 ان کی ڈگریز ہوتی تھیں, DCH, DCB, پتہ نہیں اس زمانے میں انگلینڈ سے 1930s میں. تو اور ہم 4 بہن بھائی ہیں, تو اور کوئی پھنسا نہیں, میں سب سے چھوٹی تھی, میں پھنس گئی, امی نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا. اور بس بٹ اٹ واز ویری نائس. ڈاکٹر بننا مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ مجھے ہمیشہ آئی وانٹیڈ ٹو ہیلپ پیپل. اور وہ ایک مجھے عبدالستار ایدھی کو میں آئیڈلائز کرتی تھی وین آئی واز لائک 20-22. تو اس زمانے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح ریڑھی پہ لوگوں کی لاوارث لاشوں کو اٹھا کے ان کی تدفین اور ان کا سارا کچھ کرتے تھے. تو مجھے بہت اس قسم کے نوبل لوگ بہت مجھے انسپائر کرتے تھے. سو اینی وے پھر لیکن جب جیسے میں نے پہلے میڈیسن کی, انٹرنل میڈیسن میں نے ریئلائز کیا کہ یہ ڈاکٹری کا جو کام ہے, یہ اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. مطلب میرے لیے کوئی ویسے تو بڑا زبردست کام ہے, لیکن مجھے لوگوں کے ساتھ ملنا تو بہت اچھا لگتا تھا. لیکن جب مریضوں کو آپ پرسکرپشن لکھ کے دیتے تھے اور وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے, ان کو لائف سٹائل چینجز کہتے تھے, وہ عمل نہیں کرتے تھے, تو میں کہتی تھی یہ کیا روز وہی کام کرو اور اس کا وہی نتیجہ, یو کیپ ڈوئنگ دا سیم تھنگز اینڈ یو کیپ گیٹنگ دا سیم. سو آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ ڈفرنٹ ریزلٹس. سو میں نے کہا کہ فیلڈ چینج کرو. آئی وینٹ ان ٹو پریونٹیو میڈیسن, آکوپیشنل میڈیسن. اینی وے وہ ایک سلسلہ چلتا رہا. سوشل ورک, مجھے وہ جو ہیلپنگ پیپل کا جو کانسیپٹ تھا, سوشل ورک سارا. اور ہمارے پاکستانی ہاسپٹلس میں جب آپ کام کرتے ہیں تو اتنی غربت, اتنے لوگوں کی بے کسی. مجھے یاد ہے جب میں نے ہاؤس جاب کی تھی تو اس زمانے میں ہیپاٹائٹس B اور C نیا تھا. تو ہیپاٹائٹس C کے ساتھ وہ ہماری امائیں ہوتی تھیں, ان کے پیٹ اتنے سوجے ہوئے ہوتے تھے, رات کو ان کا پانی نکالنا ہوتا تھا پیٹ, مطلب تو وہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ہم جب گھر جاتے تھے, ہاؤس جاب میں آپ کا دن رات کچھ بھی نہیں ہوتا, تو جب کام کر کے رات کے 3 بجے آپ ابھی جا کے سوئے ہیں 2 بجے, تو 3 بجے کال آ جائے گی, اٹھو, آیا ہارٹ فیلئر کے ساتھ پیشنٹ آیا اور وہ اس بیچارے کو سانس نہیں آ رہا, آپ اس کو انجیکشن لگائیں گے تو پھر اس کا سانس بہتر ہوگا جب اس کی یورین نکلے گی. تو ریوارڈنگ تو بہت ہوتا تھا, لیکن اٹ واز 1 ویری اسٹریسفل. 2 میرا ایک سینئر ہوتا تھا, وہ مجھے کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ مریض ہسپتال میں ہوتے ہیں, جب آپ گھر جاتی ہیں تو مریضوں کو ساتھ نہ لے کے جایا کریں. لیکن انسان ایک سینسٹیو پرسنالٹی امپیتھائز کرتی ہے اور اس کو امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے پورے اپنے لائف جرنی میں بھی. اتنا آسان نہیں ہوتا. بہت مشکل, مجھے ابھی بھی بہت مشکل لگتا ہے
کہ مطلب آپ جب لوگوں کی تکلیف بیماری دیکھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ افیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. مجھے یاد ہے تب ہماری 4,000 روپے تنخواہ ہوتی تھی جب ہاؤس جاب. تو اور یہ آپ نے کب سٹارٹ کیا تھا؟ دس واز 89-90 میں نے ہاؤس جاب کی تھی. میڈیسن تو 88-89 میں کی تھی جب میں نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا, گرلز اینڈ بوائز میں. اینی وے تو اچھا, تو وہ اس زمانے میں ٹی بی کامن ہے ہمارے ملک میں, اور جب آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں تو بہت غریب لوگ آتے ہیں, جوان لوگ آتے ہیں, مرد عورتیں جن کو ٹی بی. اور اس زمانے مجھے یاد ہے کہ 1,200 روپے کا 1 سال کا کورس ہوتا تھا, کیونکہ ٹی بی کا علاج 8 مہینے سے 1 سال اس زمانے میں ہوتا تھا, تو 3-4 مہینے میں بھی ہو جاتا ہے. کمپلیٹ ویکسینیشن, کمپلیٹ ٹیبلٹس کھانی ہوتی ہیں آپ کو. تو وہ جو ہوتا تھا وہ 1,000-1,200 روپے میں آ جایا کرتا تھا, پورا سال کا ٹریٹمنٹ. تو وہ ہم لے کے, تو ہم اپنی سیلری میں سے بھی پیسے اکٹھے کرتے تھے, پھر جدھر جاتے تھے ادھر لوگوں سے کہتے تھے فلاں کے لیے پیسے دے دو, اتنے پیسے دے دو. تو وہ واقعی وہ ڈاکٹری تھی جس کو میں نے, مطلب جس میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, جن کی زندگی میں آپ ایک ڈفرینس لے کے آ سکتے. اچھا, یہ جذبہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹیچنگ اور ایک میڈیکل پروفیشن میں اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے. انفارچونیٹلی کمرشل اسپیکٹ اس کا زیادہ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو گیا, اور یہ جو تھا امپتھائز کرنا, لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ, وہ کمپیریٹیولی اب دکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں دکھتا, آپ جیسے بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو اس جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں لوگوں کے, بٹ آئی ہائیلی اپریشیٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے. نہیں ابھی بھی بہت, اب دیکھیں جی جوان جب لوگ ہوتے نا ان سب میں بہت ایمپتھی ہوتی ہے. یہ جو آپ کو جتنے گورنمنٹ ہسپتالوں میں آپ کو ڈاکٹر ملتے ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں, تنخواہیں ان کو ملتی نہیں ہیں, آنرری کام کرتے ہیں, ان کو سلام ہے. ہمارے لوگ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور بہت مدد کا جذبہ ہے. یہ کمرشلزم ایک سوسائٹی میں ایک کلچر بن گیا. اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ لوگوں میں ابھی بھی بہت ہمدردی ہے ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. کوئی سڑک پہ گرا ہو تو آپ کی نیچرل وہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو جا کے مدد کریں. میرا خیال ہے پاکستان میں یہ بہت ہے, اس لیے الحمدللہ بالکل ہے, لیکن بیلنس بھی ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں نقلی اسٹنٹ ڈالے جا رہے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ اسٹنٹنگ ہوئی ہی نہیں. اس طرح کے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بہت زیادہ لاسٹ سٹیج پہ اس کو ڈیل ہی نہیں گیا پیشنٹ کو, یا پھر بڑی کہانیاں میرے بہت ساری کہانیاں. لیکن الحمدللہ آپ جیسے آنکھوں دیکھی کہانیاں بہت ساری, میں بھی بہت ایسوسیٹیڈ ہوں والنٹیرلی بیسس پہ پیشنٹس کے ساتھ, تو اس طرح کی کہانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن آپ جیسے ڈاکٹرز بھی ملتے ہیں, اور یہ جو بیلنس اسٹرائک کرتا ہے, اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ لائف کا جرنی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اچھا, جب آپ نے پالیٹکس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا, جوائننگ پی ٹی آئی بیک ان 2010, آئی ایم شیور اٹ وڈ بی اے گریٹ سگنیفیکنٹ ڈیسیجن, بٹ والدین کی طرف سے یا پرٹیکولرلی ہسبینڈ کی طرف سے چیلنج تو آیا ہوگا یا ریزسٹنس تو آئی ہوگی. ہاں, میرا خیال ہے وہ ہسبینڈ, جب آپ کی شادی ہوتی ہے, آپ کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ کی مزاج بھی تو سمجھتے ہیں نا. اور میری مزاج کچھ اس طرح کی ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, شادی کی, بچے, فیملی, وہ ایک آپ کا ایک کلچرل دل بھی کرتا ہے اور آپ کرتے بھی ہیں. لیکن اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ جو آپ کے اپنے خواب ہیں, جو آپ کے اپنے اندر کی جستجو ہے, آپ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو ہم دبئی میں ہوتے تھے 2006-07, مطلب اس زمانے میں میں ٹیلی ویژن دیکھتی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کیا گند مچا ہوا ہے, کیا کس قسم کے لوگوں کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے, اور وہ کیا مذاق کر رہے ہیں. کیا پاکستان میں کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں رہ گئے, کیا پاکستان میں کوئی سمجھدار لوگ نہیں ہیں کہ یہ ہم ڈیل میکرز اور ویلر ڈیلرز کے ہاتھ میں, جن کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا, ان کو ہم نے ایک اتنے بڑے ملک کا جو قائد اعظم نے بنایا, اس کا ہم نے ان کو لیڈر بنایا. تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا اور بچوں کو میں نے کہنا شروع کیا کہ ہم نے جانا ہے واپس. تو وہ کہتے 2006, 7, 8, 9, 10 میں پھر میں نے کہا میں جا رہی ہوں, آپ لوگوں نے آنا ہے تو آ جائے, نہیں آنا تو کوئی بات نہیں. تو پھر بٹ مائی ہسبینڈز بین ویری سپورٹیو. اور ظاہر ہے مشکل وقت, کیونکہ جب آپ کلینک کر کے تو پھر آپ بھاگتے ہیں, یا کئی دفعہ کلینک آپ مس کر دیتے ہیں کہ جی وہاں آپ نے ڈیمونسٹریشن کرنی ہے یا آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے, کوئی جلسہ ہے, اس میں جانا ہے, تو وہ پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور وہ میں نے پاکستان آ کے جب 2010 میں جوائن کی پی ٹی آئی, تو اس کے بعد یہ سب کچھ کیا, کیونکہ میں گراس روٹ سے ہم نے سٹارٹ کیا کام.
میاں میر کالونی سے اور صدر سے اور ہر گھر گھر میں جا کے سوشل ورک کرتے تھے, ساتھ ہم لوگوں کو اویئر کرتے تھے. تو اس سارے زمانے میں بہت بہت اسٹرگل تھی اور بہت سپورٹ ملی فیملی سے. اچھا, آپ نے جب بھی اپنا کریئر بھی آپ لے کے چل رہی ہیں, آپ نے اپنا ممبر آف سینٹ بھی آپ ہیں, آپ انٹرنیشنل لیکچرز بھی دیتی ہیں, نیشنل کانفرنسز کو اٹینڈ کرتی ہیں, کلینک کو رن کرتی ہیں, ملٹیپل رولز کر رہی ہیں, بچوں کو کیسے ٹائم دیتی ہیں اور کتنا ٹائم دیتی ہیں؟ جی, میرے بچوں کو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کیا, کیونکہ ہمارے پاس ایسے اگزامپلز ہوتے تھے کہ جو پیرنٹس بڑے بزی ہیں اور ان کے بچے نگلیکٹ ہو گئے, تو مجھے اس کا بہت ڈر لگتا تھا. سو اب یہ تو بچے بتائیں گے کہ ان کی ہاؤ مچ. اپنی ٹائم مینجمنٹ میرے ہماری اپنے خیال خواتین سے کو میرا بتائیں. یہ ہے کہ جی میں جو کام کرتی ہوں, مثلاً سینٹ ہے, کلینک ہے, اور پھر اس کے بعد میرا تیسرا کچھ نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی سوشل لائف, نو سوشل. سو اس کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, فوکس ٹائم ہوتا ہے ان کے ساتھ, 10 منٹ 20 منٹ اس طرح کر کے ہوتا ہے, اور وہ دین آئی ایم دیئر فار دیم. اور ان کے ساتھ میری ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے, کوآرڈینیشن ہوتی ہے. بس میں یہی کہوں گی کہ بٹ آئی ایم دیئر فار دیم. ان کو پتہ ہے کہ ماں ہماری, میں اسلام آباد جاتی ہوں, اگر میرا شام کو کام 10 بجے بھی رات کو ختم ہو جاتا ہے, صبح گئی ہوں, صبح 6 بجے یہاں سے نکلی, وہاں 10 بجے پہنچی, رات کو 7-8 بجے کام ختم ہو گیا, تو ہم رات کے 2 بجے واپس پہنچ جاتے ہیں. ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے واپس گھر آنے کی, اور بچے بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ماں آج آپ آ رہی ہیں, کس وقت آ رہی ہیں. So you're a very conscious mother too. I try. اچھا, جب آپ نے پالیٹکس کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تو پی ٹی آئی کیوں جوائن کی؟ عمران خان میں کیا دیکھا آپ نے؟ سو جب میں پاکستان آئی 2010 میں, تو آئی وانٹیڈ ٹو کنٹریبیوٹ. میں پاکستان میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی تھی, کیونکہ میرے والد نے, ہماری والد اور والدہ نے, کیونکہ وہ دونوں کشمیر سے تھے, والدہ سری نگر سے تھیں, والد بھدرواہ سے تھے, تو وہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آئے تھے 1947 میں والدہ اور 48 میں والد, پاکستان کی محبت میں. تو وہ محبت انہوں نے ہم میں بھی ڈالی تھی. تو وہ محبت پھر آپ کو پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور پارٹی میں نہیں دکھی؟ سنیں نا, تو پھر ہم نے کیا کہتے ہیں, ہم نے یہاں کے ایک پریشر گروپ بنایا, لیکن اس کا نام ہم نے جناح کا پاکستان رکھا. اچھا. لیکن ہمیں 1-2 مہینے میں پتہ چل گیا کہ اس سے کچھ نہیں ہونا. تو دین دی اونلی وے فارورڈ اگر آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پالیٹکس ہی تھی. اور جتنے بھی لیڈرز میں نے سنے, اس میں مجھے عمران خان صاحب ہی لگے کہ جو پاکستان سے مخلص ہیں, کیونکہ مجھے اور کسی کے نیت میں صفائی نہیں نظر آئی. اور دیٹ واز اٹ. باقی سب پارٹیوں میں وہی لوگ ہیں, پاکستانی ہیں نا ہم سب, تو جو ہمارا ایک من حیث القوم ایک کردار ہے, وہ آپ کو ہر جگہ وہی کردار ملتا ہے, کوئی ایسے کوئی انہونے نہیں ہے. لیکن یہ بات میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ خواتین جس پارٹی میں جائیں, کیونکہ خواتین سسٹم کا حصہ نہیں ہوتی. جب پارٹیشن ہوا تو آپ کو پتہ ہے, آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی کہ خواتین کا ایک بہت بڑا رول تھا پارٹیشن میں. آگے آتی تھیں خواتین, فاطمہ جناح ان کو لیڈ کرتی تھی, اس کے بعد رانا لیاقت علی خان کا بھی بہت رول تھا, اور بہت زیادہ خواتین تھیں. تو اور آپ دیکھیں کہ اور بہت سے موومنٹس میں آپ کو اس طرح خواتین نظر نہیں آتی. تو جب خواتین آتی ہیں, کیونکہ عورت نے اپنے بچے کی بھی تربیت کرنی ہوتی ہے, وہ گھر پہ تو بچے کو کہتی ہے تم سچ بولو, تو پریکٹیکل لائف میں اس کو جا کے بولے اگر جھوٹ بول, کیونکہ زندگی میں تو سارا دن جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے. تو اس لیے ماؤں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور اگر مائیں کسی تحریک میں آئیں, اس کا مطلب ہے کہ کچھ مسئلہ ہے جس کو وہ عورتیں سولو کرنا چاہ رہی ہیں. سو پی ٹی آئی میں خواتین کا ہونا, خواتین کا ایک ہراول دستہ بننا, میں دعا کرتی ہوں کہ اس ملک میں خواتین کو وہ جگہ دی جائے جو ان کی ایک عزت والی جگہ ہے. کیونکہ دیکھیں 50% ہماری آبادی کا پچھلے سینسس میں 49 ہو گیا, وہ خواتین ہیں. اور ڈیموکریسی کا مقصد ہی ہے ایک انسان ایک ووٹ, ٹھیک ہے. تو جب آپ 50% آبادی کو آپ پردے کے پیچھے کر دیتے ہیں نہ, اگر اس کو آپ ووٹ ڈالنے نہیں دیتے اور آپ اس کو الیکشن میں کھڑا نہیں ہونے دیتے, عورتوں کا حق ہے کہ 50% جنرل سیٹس عورتوں کو ملیں. کیوں نہ ملیں بھائی, ہم 50% آبادی ہیں. اور قائد اعظم نے بھی کہا, اور سارے دنیا کے جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنی خواتین کو اس ترقی کا حصہ نہ بنائیں. اسی لیے تو پاکستان ترقی نہیں کرتا. ابھی بھی
کہ آپ خواتین کو ایک عزت والی, جو ہمارا مذہب ہمیں اتنی عزت دیتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگزامپل ہے. انہوں نے اپنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو تھیں, کیا زبردست خاتون تھیں, یعنی وہ کفیل تھیں, ان کا کاروبار تھا, انہوں نے اسلام کی کفالت کی, and she was a rich woman. Yes, she was entrepreneur, business lady at that time. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں وہ, لیکن ان کی محبت ایسی تھی کہ وہ آخری دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تھے. اور وہ پہلی مسلمان تھی, حضرت علی سے پہلے وہ مسلمان ہوئی. اور ہم اپنی ہسٹری میں جب ذکر کرتے ہیں اسلام کا, خواتین کا, ہم ان کو بھول ہی جاتے ہیں, اس لیے کیونکہ جو ہماری سٹینڈرڈ ہسٹری ہے اس میں یہ ہضم نہیں ہوتا کہ کوئی خاتون کو ہمارے نبی پاک جن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اتنا بڑا رتبہ ہے, انہوں نے عزت دی اور انہوں نے کس مقام پہ رکھا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کو عزت والی جگہ دیں, ان کو شانہ بشانہ کام کرنے دیں, لیکن اور خواتین ان کے جب اوپر شانہ ٹارگٹ بشانہ کرنا کام بند کریں. کرتی ہیں, آپ کی میں مثال لے لیتی ہوں کہ آپ کے کلینکس کو ریسنٹلی سیز کیا گیا بائی پنجاب گورنمنٹ. تو what do you think, what was the real actions behind this, what was the reason, what was the real actions کہ یہ کیوں کیا گیا تھا؟ کیا آپ کو کوئی پولیٹیکل پرابلمس کی وجہ سے اس طرح سے آپ کے کلینک کے ساتھ کیا گیا, یا آپ کو کوئی سیٹ بیک کرنا چاہتے تھے, سائٹ پہ کرنا چاہا, کیا ریزن تھی؟ جی وہ تو وہ ایسے ہوا تھا کہ میرا خیال ہے یہ 18 جولائی کو ہوا تھا. وہ ہوا یہ تھا کہ جوائنٹ سیشن تھا جس میں کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا سیشن تھا. تو اس میں ہمارے بڑے آنریبل خواجہ آصف صاحب ہیں, انہوں نے تقریر کی اور اس میں انہوں نے خواتین کے لیے بہت گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے. And yes, and I remember you were being very vocal for those derogative remarks against the women of میں نے ان Senate. کو بڑی تہذیب سے میں نے ان سے کہا کہ یہ اچھی, ہماری تو ایسی تربیت نہیں ہے, ہم نے اس طرح کے لفظ کبھی نہیں سنے. Exactly. تو ہم اتنے بڑے سیاستدان جب ہمارے سامنے ہیں تو ان کو بھی اپنا سٹینڈرڈ تھوڑا سا ریز کرنا چاہیے. آپ رول ماڈل ہوتے ہیں. Yes. ہمیں دیکھ کے جو سیاستدانوں کو, جو بڑے بڑے پرانے سیاستدان, ان کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں ہم نے بھی ایسے بننا ہے. تو کیا آپ نے ایسے بننا ہے کہ آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں, آپ کی اپنی بیوی ہے, کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو پالیٹکس میں نہیں بھیجنا. اس طرح کے ریمارک سننے کے بعد وہ آنا نہیں چاہتی پالیٹکس میں. دیکھیں یہ کوئی اچھی بات ہے کیا؟ ایگزیکٹلی. آپ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی میری بہن تو نہیں جائے گی, کسی اور کی بہن آ جائے, ایگزیکٹلی, یہ جو بات ہے, یہ سوچ جو ہے نا, آپ کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کی بہن, کسی اور کی بہن, سب ایک اپنے تحفظ کے ساتھ رہ سکیں. اور ہمارا تو کلچر ایسا ہے کہ عزت دیتا ہے, ہمارا مذہب عزت دیتا ہے. اور میں اس بات پہ بھی بہت آبجیکٹ کرتی ہوں کہ جب خواتین پہ آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے نا خواتین کو. کل بھی ہم بات کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ جی خواتین کی آپس میں لڑائی تو وہ تو بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو میں نے کہا جی مردوں کی لڑائی کا کوئی ذکر نہیں, پورا ملک آپ کا داؤ پہ لگا ہوا ہے. بالکل, چھوٹی سی مردوں کی لڑائی پہ, پیچھے. مردوں کی لڑائی پہ تو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی لڑائی. تو یہ ایک آپ نے ایک پیٹریارکل